اور ہر شخص پریشان کہ آج جو میرے پاس روزگار ہے خدا معلوم کل رہے کہ نہ رہے. تو اس کے لیے کیا معصومین کی احادیث میں الگ سے کوئی عمل ہے؟ ایک تو وہ جو میں نے شروع کی تیسری یا چوتھی مجلس میں پڑھا وہ ایک عمومی بات تھی، لیکن خاص تنگی اور رزق سے بچنے کے لیے بہت ہی مختصر. جی ہاں، اس کے لیے بھی امام کی طرف سے ہمیں ایک ارشاد دیا گیا اور ایک ایسا فرمان ہمیں عطا کیا گیا جس کے حوالے سے کتاب تاریخ میں ایک واقعہ بھی موجود ہے. فرمان تو یہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آیہ ومن یتق اللہ کی تلاوت کرتا رہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ کس طرح سے خاص رزق کا مسئلہ لیکن عمومی طور پہ ہر مصیبت و پریشانی کو اس سے دور کرتا رہے گا. ایک آیت ہے قرآن ومن یتق اللہ. اچھا اب اس کا ترجمہ ہی سن لے تو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ضرور پیغام ایسا ہے کہ ضرور اس سے ہماری مصیبتیں دور ہوں گی. آیت ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے لیے مخرج. اب آپ جس علاقے میں وہاں لفظ مخرج تو آپ کے علم کے اندر اور آپ کو معلوم کہ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو نکلنے کے راستے. ومن یتق اللہ جو اللہ سے ڈرتا یجعل لہ اللہ قرار دیتا ہے اس کے لیے مخرجا ہر مصیبت ہر پریشانی ہر آفت سے نکلنے کا راستہ. ویرزقہ اور اسے رزق عطا کرتا من حیث لا یحتسب ایسے راستے سے کہ کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے مجھے رزق مل سکتا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا بس اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا پھر اسے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان اللہ بالغ امرہ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ جس کام کا ارادہ کر لے اس کام کو پورا کر کے رہتا. آپ کا مخلص سے مخلص وفادار سے وفادار دوست بھی آپ سے وعدہ کر کے کبھی مجبور ہو سکتا. وعدہ اس نے کر لیا اور پھر اس کے اختیار سے بات نکل گئی لیکن قرآن نے اعلان کیا ان اللہ بالغ امرہ اللہ جس کام کا ارادہ کر لے اسے آخری منزل تک پہنچاتا ہے. لیکن ہاں وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار اور ایک حساب رکھا ہے. کبھی ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں وہ جلد بازی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اللہ ضرور عطا کرے گا اگر اللہ پہ بھروسہ کرو لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک حساب رکھا ہے. یہ قرآن کی وہ آیتیں کہ جنہیں روزانہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا پھر آپ دیکھیے گا کہ خاص 2 چیزیں اس کے اندر آئی. ایک رزق اور ایسی جگہ سے ملنا کہ آپ گمان نہیں کر سکتے اور دوسرا بڑی سے بڑی پریشانی میں مخرج اور نکلنے کا راستہ قائم کرنا. اب یہ آیت قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ تحریم 3 دن سے ہماری گفتگو کا موضوع بن رہا. یہ قرآن کریم کا سورہ نمبر 66 اور بہت ہی اہم سورہ. ویسے تو قرآن کا ہر سورہ اہم لیکن بعض باتیں ہمارے یہاں ایسی ہو گئی کہ جن کے حوالے سے یہ سورہ بہت اہم بن گیا. خصوصیت کے ساتھ اس سورے کا آخری حصہ جو یہ بتا رہا کہ اللہ تمہیں تاریخ یاد دلا رہا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ صاحبان کفر کے لیے ایک مثال پیش کرتا کہ ہمارے 2 بندے تھے جو نبی تھے لیکن نبی کی بیویوں نے بھی خیانت کی. تو یہ خیال نہ کرنا کہ اگر کوئی کاشانہ نبوت کے اندر آ گیا تو وہ ہر اعتبار سے عزت و تکریم کا مستحق ہو گیا. یہ اس سورے کا آخری پیغام اور اسی کی آیت 3 دن سے میرا موضوع اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. لیکن سورہ تحریم اس میں یہ آیت نہیں ہے رزق والی اور مخرج والی. سورہ تحریم 66واں سورہ اس سے ایک سورہ پہلے 65ویں سورے کا نام ہے سورہ طلاق. یہ سورہ طلاق کی آیت 28ویں پارے کے آخری 2 سورے 28واں پارہ ختم ہوتا ہے سورہ تحریم پر اور 29واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک سورہ ملک سے. تو 28ویں پارے کے آخری 2 ورق اٹھائیے اس میں سورہ طلاق دیکھیے کہ کہاں سے شروع ہو رہا. سورہ طلاق دوسری اور تیسری آیت میں نے ابھی پڑھی بالکل شروع کی آیت دوسری آیت اور تیسری آیت بلکہ یہ 2 آیتیں نہیں ہیں یہ 1.5 آیتیں. دوسری آیت کا آدھا حصہ اور تیسری پوری آیت.